اور ابھی تک جو ہے وہ کوئی نتیجہ جو ہے وہ نہیں نکل سکا ہے. کوئی بھی ملاقات جو ہے وہ بے نتیجہ رہی ہے. اس سے پہلے حکومتی وفد بھی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پہنچا اور ان سے ملاقات کی، لیکن وہ بھی بے نتیجہ اور بے سود گفتگو کی ہوئی، اور بغیر میڈیا سے گفتگو کیے ہوئے وہ لوگ واپس لوٹے. اور اب جب ہم صاحب سے مخاطب ہیں تو اس وقت بھی پی ٹی آئی ارکان کی ملاقات جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان سے جاری ہے. پی ٹی آئی ارکان جو ہیں ان کی ملاقات مولانا فضل الرحمان سے جاری ہے، اور اس حوالے سے مشاورت جو ہے جاری ہے. اس حوالے سے کچھ ہی دیر پہلے تارڑ جو ہیں اس حوالے سے انہوں نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جب آئینی ترامیم کی جاتی ہیں تو اس کے ایک ایک لفظ پر غور کیا جاتا ہے. سینئر تجزیہ کار ذوالقرنین صاحب ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. جی ذوالقرنین صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بتائیے گا کہ ابھی ملاقاتیں جاری ہیں، اور اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو اس وقت بھی پی ٹی آئی رہنما جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر موجود ہیں اور ان سے ملاقات جو ہے ان کی جاری ہے، لیکن کوئی بھی نتیجہ جو ہے وہ نکل نہیں پا رہا ہے. اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ حکومتی وفد بھی مولانا سے مل کر چلا گیا ہے. جی دیکھیں، پی ٹی آئی کی تو بھرپور کوشش ہے کہ مولانا صاحب یہ جو میں تو اسے کنٹروورشل جوڈیشل پیکج کہوں گا، جس کو لے کے مطلب گورنمنٹ سو مچ کین کہ گورنمنٹ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اگر یہ ہم نہیں پاس کروا پاتے تو ان کی ایگزسٹنس آگے چل کے ان کویسچن ہوگی. تو پی ٹی آئی دوسری طرف ان کی پوری ایفرٹ ہے کہ گورنمنٹ کو روکے اس پیکج کو پاس کروانے میں، کیونکہ پیکج کو ایز اے ہول کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے. وہ نظر یہ ہے کہ یہ جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکنے کے لیے یہ جوڈیشل پیکج ہے. باقی چیزیں تو اس کے ساتھ الائڈ ہیں، چاہے وہ آئینی عدالت ہو یا اور جوڈیشل ریفارمز کو لے کے ہو، وہ سیکنڈریز ہیں. اس میں سب سے پرائمری چیز جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے ہے کہ 25 اکتوبر کو جب قاضی فیض عیسی صاحب ریٹائر ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو سینئر موسٹ جج ہیں منصور علی شاہ صاحب، وہ اس میں چیف جسٹس آف پاکستان بن پاتے ہیں یا نہیں بن پاتے. تو گورنمنٹ کا جو جوڈیشل پیکج ہے وہ ان کو روکنے کے لیے ہے. اس کو اس طرح سے پی ٹی آئی دیکھ رہی ہے، اور یہی چیز مولانا صاحب کے آگے انہوں نے رکھی ہے کہ اگر ہم نے یہ روایت ڈال دی، اب ہم سپریم کورٹ میں بھی اس طرح کے مرضی کے فیصلے کرنے شروع کر دیے تو پھر کیا سلسلہ بنے گا. کیونکہ مولانا صاحب نے جو سٹانس لیا ہوا ہے وہ بڑا ہی جسے کہہ لیں کہ اسٹرانگ سٹانس ہے ریلیٹڈ ٹو ڈیموکریسی. وہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹک فورسز کو جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے، ان کو جو ہے سپیس ملنی چاہیے. ان کی سپیس کوئی اور لے گیا ہے تو وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ سپیس واپس لی جائے. تو اگر تو مولانا صاحب اب دوسری سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ تو یہ تو مطلب جو ڈیموکریٹک فورسز والی سپیس فردر کم ہونے کے چانسز بنیں گے. اور یہی مدعا لے کے پی ٹی آئی کا وفد ان کے پاس گیا ہے کہ مولانا صاحب پیچھے مسلسل آپ 6 ماہ سے آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گورنمنٹ جو پی ایم ایل نون کی ہے، ساتھ میں پیپلز پارٹی ہے، ایم کیو ایم ہے، تو یہ ان کے پاس ریئل پاور نہیں ہے. ڈیموکریٹک فورسز کے پاس ریئل پاور آنی چاہیے، الیکشن فیئر ہونے چاہیے، ساری ریفارمز اس سلسلے میں آنی چاہیے. تو مولانا صاحب تو 6 ماہ اسی لائن پہ کھڑے ہیں، تو اس طرح یہی موقف اب پی ٹی آئی کا بھی ہے. سو لیٹس سی کہ اگر مولانا صاحب بالکل لاسٹ منٹ چینج نہیں کر جاتے، جو کہ پی ایم ایل نون اور یا پیپلز پارٹی از ہوپنگ کہ مولانا صاحب ان کو ہی سپورٹ کریں گے آئینی یا جوڈیشل پیکج کو لے کے. ہیلو جی آپ لائن میں ہیں؟ جی ذوالقرنین صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی 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 جی. اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تارڑ نے بھی نیوز کانفرنس کی ہے، انہوں نے بھی کہا کہ مشاورت کی جاتی ہے، اور جب کوئی کسی بھی آئینی ترمیم جو کی جاتی ہے اس کے اندر آئین کے اندر تو اس کے ایک ایک لفظ کو دیکھا جاتا ہے. اس لیے ہم جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کے ساتھ